رمضان رمضان شهرك يا رحمن شفيه اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ھدی للناس۔ ناظرین کرام سلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہمارا یہ پروگرام کہ جس کا مقصد ہے آپ تمامی حضرات کی خدمت میں ماہ مبارک رمضان کے ہر دن کی دعا کی تلاوت کرنا، لہذا اس سلسلے میں آج ہم آپ حضرات کی خدمت میں ماہ مبارک رمضان کے 18ویں دن 18th ڈے کی دعا پڑھنے کی سعادت حاصل کر رہے ہیں، اور آج کی دعا یہ ہے: بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم نبہنی فیہ لبرکات اسحار ونور فیہ قلبی بضیاء انوار وخذ بکل اعضائی الی اتباع آثار بنورک یا منور قلوب العارفین۔ ٹرانسلیشن اور اس کا ترجمہ یہ ہوتا ہے: خدایا آج مجھے سحر کی برکتوں کو حاصل کرنے کے لیے بیداری اور آگاہی عنایت فرما، اور آج میرے دل کو اس نور سے منور فرما، روشن فرما، اور آج میرے پورے وجود کو اپنے احکام پر پیروی کرنے کے لیے آمادہ کر دے۔ بے نورے کا مالک تجھے تیرے نور کا واسطہ، یا منورہ قلوب العارفین، اے عارفوں کے دلوں میں نور عطا کرنے والے، اے عارفوں کے دلوں کو روشن کرنے والے۔ آج کی دعا کا پڑھنے والا اپنے مالک کی بارگاہ میں دعا کی پہلی لائن اور دعا کا سیکنڈ ورڈ اللہم نبہنی، مجھے بیدار کر دے، مجھے آگاہ کر دے، میری توجہ کو اس طرف کر دے، یہ دعا کر رہا ہے۔ چونکہ جب تک انسان آگاہ اور بیدار ہی نہیں ہے، اس وقت تک انسان کسی چیز کی بھلائی حاصل کرنے کے لیے آگے نہیں بڑھ سکتا۔ لہذا بھلائی، برکت اور اچھائی کو حاصل کرنے کے لیے سب سے پہلی بات یہ ہے کہ انسان آگاہ ہو، جانکار ہو، بیدار ہو۔ جب انسان بیدار ہو جائے گا تو اس چیز کی اچھائی کو حاصل کر سکے گا۔ لہذا صبح کی برکتوں کو حاصل کرنے کے لیے مالک مجھے بیداری، آگاہی، جانکاری عنایت فرما۔ نبہنی، اس کا جو روٹ ورڈ ہے وہ ہے نباہا، اور اسی نباہا سے بنا ہے تنبیہ، جو اردو میں بھی استعمال ہوتا ہے تنبیہ، اور تنبیہ کے جو عربی میں میننگ ہوتے ہیں، معنی ہوتے ہیں، وہ ہے بیدار ہونا، آگاہ ہونا، متوجہ ہونا۔ اس کو تنبیہ کہتے ہیں۔ آج کی دعا میں دعا کا پڑھنے والا یہی دعا کر رہا ہے: مالک مجھے بیداری عنایت فرما، مجھے جانکاری عطا کر دے۔ جب تک میرے اندر جانکاری ہی نہیں ہوگی تب تک میں کسی چیز کے خیر کو، کسی چیز کی برکت کو حاصل نہیں کر سکتا۔ لہذا پہلی دعا یہ ہے کہ مجھے بیداری عنایت فرما، اور بیداری عنایت کس لیے فرما؟ تاکہ میں سحر کی برکتوں کو حاصل کر سکوں۔ لے برکات اسحار، سحر میں جو برکتیں تو نے رکھی ہیں، جو کمال تو نے رکھا ہے، تاکہ میں اس کمال کو، اس برکت کو، اس مقام کو، اس فضیلت کو، اس منزلت کو حاصل کر سکوں۔ برکات یہ پلورل آف برکت ہے، برکت کی جمع برکات ہوتی ہے، اور برکت کہتے ہیں ثبوت الخیر الالہی فی الشیء،
کسی چیز میں خیر الہی کا داخل ہو جانا، جاری ہو جانے کو برکت کہتے ہیں۔ کسی چیز میں اللہ کی خیر کے ساتھ اضافے ہونے کو برکت کہتے ہیں۔ تو یہاں برکت کی دعا کی جا رہی ہے، اور برکت بھی وہ برکت کہ جو صبح میں نازل ہوتی ہے، جس کا ادراک اور جسے صبح میں حاصل کیا جا سکتا ہے۔ سحر کی برکتیں، سحر کے سلسلے میں روایات معصومین علیہم السلام میں بے پناہ تاکید کی گئی ہے کہ سحر کی برکتوں کو حاصل کرنے کے لیے ضروری ہے کہ انسان ان برکتوں کے بارے میں آگاہ ہو، جانکار ہو، ورنہ بہت سے انسان تو اس قیمتی وقت کو غفلت میں برباد کر دیتے ہیں، اور ظاہر سی بات ہے جب انسان کے یہاں کسی چیز کی اہمیت کا علم ہی نہیں ہے کہ یہ چیز کتنی اہم ہے، تو وہ اس کی طرف جائے گا بھی نہیں، کیونکہ جانکاری اور بیداری ہی انسان کو اس چیز کی طرف لے کر جاتی ہے۔ تو آج پہلی دعا یہ ہے کہ مجھے بیدار کر تاکہ میں سحر کی برکتوں کو حاصل کر سکوں۔ سحر کے سلسلے میں ہم آپ حضرات کی خدمت میں مولا کائنات حضرت علی ابن ابی طالب علیہ السلام کا ایک قول بیان کرتے ہیں کہ جس قول کو کتاب خصال صدوق میں تحریر کیا گیا ہے کہ مولا کائنات حضرت علی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اطلب الرزق فیما بین طلوع الفجر الی طلوع الشمس، کہ رزق کو طلب کرو طلوع فجر سے لے کر طلوع آفتاب تک، فجر کے نکلنے سے لے کر سورج کے نکلنے کے درمیان کا جو ٹائم اور جو وقت ہوتا ہے، اس وقت میں اپنے رزق کو طلب کرو۔ یہ مولا کائنات حضرت علی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ اپنے رزق کو طلب کرو فجر کے نکلنے سے سورج کے نکلنے تک۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ مولا کائنات حضرت علی علیہ السلام ارشاد فرما کر یہ آگاہی عطا فرما رہے ہیں کہ طلوع فجر سے لے کر طلوع آفتاب تک یہ غفلت اور نیند کا وقت نہیں ہے، یہ بیداری اور آگاہی کا وقت ہے۔ اس وقت میں جو سو گیا وہ کھو گیا۔ کیوں؟ اس لیے کہ وَهِيَ السَّاعَةُ الَّتِي يُقَسِّمُ اللَّهُ الرِّزْقَ عَلَى عِبَادِهِ، کیونکہ یہ وہ ٹائم ہے، یہ وہ وقت ہے کہ جس وقت میں مالک اپنے بندوں کو رزق تقسیم کرتا ہے۔ کتنی عظیم بات ہے، کتنی بہترین بات ہے کہ اس صبح کی اس برکت کو حاصل کرنے کے لیے ضروری ہے کہ انسان بیدار ہو، آگاہ ہو، ورنہ اس بہترین وقت کو غفلت میں کھو بیٹھے گا، چونکہ یہ وہ عظیم وقت ہے کہ جس کا شمار نہ رات میں ہے نہ دن میں ہے۔ یہ ایک ساعت بہشتی ہے جس میں بے چینوں کو سکون مل جاتا ہے، بیماروں کو راحت مل جاتی ہے، اور پریشانوں کو آرام مل جاتا ہے۔ یہ اتنا عظیم وقت ہے سحر کا وقت کہ جس کے لیے تاکید کی گئی ہے، اور کوئی اس بات کو مانے یا نہ مانے، لیکن مولا کائنات حضرت علی ابن ابی طالب علیہ السلام کے فالوورز کو اس بات کو 100% فالو کرنا چاہیے کہ مولا کائنات نے اس وقت میں بیدار رہنے کے لیے کہا ہے۔
رزق حاصل کرنے کے لیے کہا ہے، غفلت اور نیند کے لیے نہیں کہا گیا ہے۔ اور اس سلسلے میں ہم آپ حضرات کی خدمت میں امام صادق علیہ السلام کی دوسری حدیث بھی بیان کر دیتے ہیں، جس حدیث کو اصول کافی کی جلد نمبر 2 میں تحریر کیا گیا ہے کہ آپ نے ارشاد فرمایا، بسم اللہ الرحمن الرحیم، فَعَلَيْكُمْ بِالدُّعَاءِ فِي السَّحَرِ۔ امام جعفر صادق نے ارشاد فرمایا کہ سحر میں صبح کے وقت دعا کیا کرو، دعا کرنا ضروری اور لازمی ہے، اور اس کی وجہ یہ بیان کی، تُقْضَى فِيهَا الْحَوَائِجُ وَتُقَسِّمُ فِيهَا الْأَرْزَاقُ۔ کیوں اس وقت میں حاجتوں کو پورا کر دیا جاتا ہے، دعاؤں کو پورا کر دیا جاتا ہے، اور اس وقت میں رزق کو تقسیم کیا جاتا ہے۔ تو سحر کا وقت جس کی اتنی زیادہ اہمیت ہے کہ بندہ مومن اپنے مالک کی بارگاہ میں سحر کی برکتوں کی دعا کر رہا ہے، میرے مالک آج مجھے سحر کی برکتوں کو حاصل کرنے کے لیے آگاہی اور بیداری عنایت فرما، اور سحر کے جس کی اتنی منزل اور اتنا مقام بیان فرمایا گیا ہے کہ سحر کے وقت بیدار رہنے والا اپنا رزق بھی حاصل کر سکتا ہے، اپنی دعاؤں کو بھی قبول کروا سکتا ہے۔ یہ اس سحر کی عظمت ہے۔ سحر کے وقت بیدار رہنے والا انسان تُقْضَى فِيهَا الْحَوَائِجُ، ایک دو دعائیں نہیں، جتنی بھی دعائیں ہیں ساری دعائیں صبح کے وقت قبول ہوتی ہیں، اور رزق چاہے جسمانی ہو، چاہے روحانی ہو، چاہے معنوی ہو، تمام ارزاق صبح کے وقت تقسیم کیے جاتے ہیں، اس لیے کہ صبح کی بیداری اس لیے بھی ضروری ہے، میرے مالک اگر میں روشن دن میں دوڑ دھوپ کر کے اپنے جسم کے لیے رزق حاصل بھی کر لوں گا تو میرا روحانی رزق حاصل نہیں ہو سکے گا، لہذا جسمانی اور روحانی رزقوں کو حاصل کرنے کے لیے میرے مالک مجھے اس سحر میں بیداری عنایت فرما۔ اور اگلی دعا یہ ہے، مالک میرے دل کو نور سے منور فرما، اس لیے کہ دل کی تاریخی اور قلب کی ظلمت یہ انسان کے لیے نہ صرف یہ کہ آخرت میں انسان کے لیے نقصان دہ ہے، بلکہ اسی دنیا میں بھی انسان کے لیے قلب کی تاریخی نقصان دہ ہے۔ لہذا اس سلسلے میں اپنے مالک کی بارگاہ میں یہ دعا کر رہا ہے، مالک بیداری کے ساتھ ساتھ میرے دل کو بھی نور سے منور فرما، روشن فرما، چونکہ دل کی بیداری ہی اصل میں بیداری ہے، ورنہ آنکھوں کا کھلا ہوا ہو جانا اور دل سے انسان کا آمادہ نہ ہونا یہ کوئی بیداری نہیں ہے۔ بیداری ہی وہ ہے کہ انسان دلی اور قلبی اعتبار سے آگاہ اور بیدار ہو جائے، اور بیدار ہونے کے بعد اپنے مالک کی بارگاہ میں حاضر ہو جائے، چونکہ دل کی بیداری کو اصلی بیداری کہا جاتا ہے، اصلی بیداری ہی دل کی بیداری ہے، انسان دل سے بیدار ہو جائے، ورنہ کھلی ہوئی آنکھیں تو ہماری زندگی بھر آنکھیں کھلی ہوئی رہتی ہیں، لیکن اس سلسلے میں مولا کائنات حضرت علی ابن ابی طالب علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، الناس نیام اذا ماتوا انتبہوا، لوگ سو رہے ہیں جب مریں گے تو جاگیں گے، لہذا آج جب ان آنکھوں کو کھلی ہوئی دیکھ رہے ہیں مگر ان کھلی ہوئی آنکھوں کا کوئی فائدہ نہیں ہے،
ہم دل سے بیدار نہیں ہیں۔ یہ ہے صبح کی فضیلتیں اور یہ ہے صبح کی منزلت۔ لہذا آج کی دعا کا پڑھنے والا اپنے مالک کی بارگاہ میں صبح کی برکتوں کو حاصل کرنے کی اور دل کو نورانی بنانے کی دعا کر رہا ہے۔ آئیے ناظرین کرام، ہم بھی مالک کی بارگاہ میں ان تمام دعاؤں کے ساتھ ساتھ یہ بھی دعا کرتے ہیں، مالک تجھے تیری عظمت و تیرے نور کا، تیری عظمت کا، تیری رحمانیت و رحیمیت کا واسطہ، آج انسانیت جس بلا اور جس وائرس میں مبتلا ہے، انسانیت کو اس وائرس اور اس بلا سے محفوظ فرما۔ وآخر الدعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ الہی